اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفینس ویو۔ گلوبل ڈیفینس ویو کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہوگی، یہ ایک برانڈ نیو چینل ہے اور ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کے حوالے سے آپ کو اس پہ ایسے ان ڈیپتھ معلومات اور انالیسس دیکھنے کو ملیں گے۔ تو گلوبل ڈیفینس ویو کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتے رہیں، اور اس کو ساتھ ساتھ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو آج کے ویلاگ میں میں آپ کو دو اہم ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات چیت کروں گا۔ ان کا تعلق چائنا، امریکہ اور پاکستان، انڈیا اور رشیا اور یوکرائن کے حوالے سے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اور پہلا جو ایونٹ ہے یا ایک نیوز ہے یا ایک انالیسس کہہ دیں، وہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان تو مخاصمت جو ہے وہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے۔ تو اب اس میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں اور امریکہ اور چائنا نے اپنی بہترین ٹیکنالوجیز اب جو ہے وہ فیس ٹو فیس ڈال دی۔ ابھی پچھلا ویلاگ میں نے کیا تھا جس میں میں نے آپ کو F-22 ریپٹر اور F-35 لائٹننگ 2 کا متعلق بتایا تھا کہ وہ ایک ایکسرسائز میں انہوں نے ڈاگ فائٹ میں سیمولیشن میں حصہ لیا، جو کہ ایک ریئر ایونٹ ہے کہ جب امریکہ کے دو اپنے جہاز جو ہیں دونوں اسٹیلتھ ہوں اور دونوں ہی آمنے سامنے ہوں۔ تو اب ایسی ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے۔ امریکہ کا ایک ایئر بیس ہے پیسیفک میں، جاپان کی حدود میں، بیسیکلی جاپان کا علاقہ ہے اور امریکہ نے لیز پہ لیا ہے۔ کڈینا ایئر بیس جو ہے یہ اوکیناوا سٹی میں واقع ہے۔ کڈینا جو ہے یہ بڑا اسٹریٹجک ایئر بیس ہے اور یہ تقریباً مین چائنا سے تقریباً کوئی 600 کلومیٹر ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ اس کے نواح میں مطلب جو ہے ساتھ ساؤتھ کوریا بھی ہے، نارتھ کوریا بھی ہے اور جیسے تائیوان بھی قریب ہے اور فلپین بھی قریب ہے۔ مطلب وہاں یہ بہت پرانا ایئر بیس ہے۔ یہاں امریکیان نے F-15 جو ہے وہ تعینات کیے تھے، لیکن F-15 کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد وہاں روٹیشن ہوتی رہی ہے، وہاں پھر F-18 بھی آ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی اب وہاں F-22 ریپٹر جو ہے وہ امریکہ نے تعینات کیا ہے۔ کڈینا ایئر بیس پہ امریکی کریو اور ان کی فیملی جو جاپانیوں کی جو تعداد سمیت ہے یہ 20,000 ہے۔ کڈینا ایئر بیس جو ہے اس کو کی اسٹون بھی کہتے ہیں پیسیفک میں۔ کڈینا ٹیم کڈینا جو ہے یہ ایک اپنی وجہ شہرت رکھتی ہے اپنی فنی مہارت کے حوالے سے۔ تو اب آ جاتے ہیں جی امریکہ چائنا کا ایک ایئر بیس ہے، وہ بھی کڈینا سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ اس کا نام ہے ووشان پہ امریکہ چائنا نے تو پہلے رکھے ہوئے تھے F-7، پھر F-7 کو ریپلیس کر دیا، وہاں اس کو J-11 لے آیا۔ اب J-11 کی ریپلیسمنٹ میں اب چائنا وہاں لے آیا ہے J-20۔ اگرچہ بھی ان کی تعداد تھوڑی ہے لیکن اگر اس کا مطلب ہے کہ وہاں J-20 اب نظر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ J-20 کی تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ J-20 چائنا کا بھی ایک اسٹیلتھ جہاز ہے، یہ بھی ٹوین انجن ہے۔ اس کی جو خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنی ایڈوانس ایویونکس اور اسٹیلتھ خوبیوں اور کمبیٹ صلاحیتوں کی وجہ سے یہ بھی کافی حد تک کہا جاتا ہے کہ یہ F-35 کا ہم پلہ ہے۔ اس میں ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن بھی ہیں۔ اس کا ریڈار جو ہے وہ الیکٹرانکلی اسکین ایرے ریڈار پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو اسٹیلتھ خوبیاں ہیں، اس کا جو ایئر فریم وہ ڈیٹیکٹیبل نہیں ہے، اور اس کے جو ہے اس کا ایئر فریم جو ہے وہ اس کی مطلب ڈیٹیکٹیبل لوڈ ڈیٹیکٹیبل ہے، پلس اس کے اوپر کوٹنگس ہیں جو کہ ریڈارس کی ریڈیشنس کو ڈراپ کر دیتی ہیں۔ تو اب امریکہ اور چائنا تھوڑے فاصلے پہ، 600 کلومیٹر کوئی فاصلہ نہیں ہے اسٹیلتھ کے لیے، جب J-20 کی مارک جو ہے وہ کہتے ہیں 2000 کلومیٹر
کی رینج میں ہے، سوائے یہ کہ اگر F-15 ہے جو کہ وہ اسے سرپاس کرتے ہیں، ادروائز باقی تمام جو مغربی جہاز ہیں یہ ان سے اپنی رینج میں بھی بہت آگے ہے۔ تو اب امریکہ بھی اسٹیلتھ جہاز لے کے آیا ہے انڈونیشین، اور چائنا بھی۔ تو دیکھیں اگر کوئی تھوڑا سا کوئی واقعہ کوئی ایسا فلیئر اپ ہوتا ہے تو دنیا کی دو بہترین ٹیکنالوجیز آپس میں ٹکرانے کے لیے تیار ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں دوسرے اسپیکٹ پہ، یہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس میں ملٹیپل، یہ ایک بیسیکلی انالیسس ہے۔ ہوا یوں کہ پچھلے دنوں میں کوئی دو ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی تو جنہوں نے پھر سے یہ سوال خاص طور پہ پاکستان کی پالیسی سازوں کے لیے، پاکستان کے دفاعی اداروں کے لیے یقینی طور پہ انٹرسٹ پیدا کیا ہے۔ پاکستان کے ہمارے ہمسایہ انڈیا میں پچھلے سالوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس کی ہیں جو انڈیا سمجھتا ہے کہ انہوں نے ایک کام کے ایک بہت بڑا مطلب ایج حاصل کیا ہے۔ مثلاً 2018 میں یا اس کے لگ بھگ جو ہے انڈیا نے رشیا کے ساتھ معاہدہ کیا تھا S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کا۔ S-400 کی خوبی یہ ہے کہ یہ 400 کلو میٹر دور سے آنے والے میزائل، چاہے وہ کروز ہو یا بیلسٹک ہو، اور اسی طرح ڈرون یا کوئی بھی ایئر کرافٹ ہو، اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اور اس کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک ملٹی لیئرڈ اس کی مطلب ڈیفینس ہے، اس کی انٹرسیپشن میں مختلف میزائل ہے، اور اس میں مختلف نوعیت کے ریڈار ہیں۔ چائنا رشیا نے انڈیا کو 5 بیٹریز کا یہ معاہدہ تھا، اس میں سے 3 بیٹریاں تو انہوں نے اس کو دی ہیں، 2 بیٹریاں ابھی تھوڑی متوار میں چلی گئی ہیں کیونکہ رشیا جو ہے وہ یوکرائن کے ساتھ وار میں ہے، تو اس وجہ سے وہاں بھی اس کو اٹس سیلف کافی سارے مسائل کا سامنا ہے، تو وہ پہلے 2024 میں ڈیلے ہوا، اور اب 2 بیٹریاں جو ہیں 2025 میں متوقع ڈلیوری ہے۔ جو 3 بیٹریاں انڈیا کو پاس مل گئی ہیں اس میں کو پنجاب اور اس میں اروناچل پردیش کی سائڈ پہ ان کو ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان اور چائنا کو کور کر سکتے ہیں۔ تو انڈیا کے بعد اب یہ بڑا ایک خود اعتمادی ہے کہ انڈیا کے بعد اب ایک S-400 کا ڈیفینس سسٹم ہے جس کے تحت وہ پاکستان سے آنے والی کسی بھی کی تھریٹ کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ انڈیا کو میں نے بلکہ ایک ولاگ بھی کیا تھا جنوری میں، جس میں نے آپ کو تفصیلیں بتایا تھا، اور اس کا میں لنک بھی یہاں شیئر کر دوں گا کہ US کانگریس نے انڈیا کے لیے 31 MQ-9B ریپر نامی ڈرون کی سینکشن کر دی ہے۔ یہ ڈرون جو ہے 5000 کلو میٹر تک مار کر سکتا ہے۔ یہ ہائی الٹیٹیوڈ لانگ انڈیورنس یعنی ہیل کیٹیگری کا ڈرون ہے۔ اس کی خاص طور پہ اس پہ میزائل بھی نصب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا ایک ویریئنٹ جو ہے جس کو سی گارڈنگ کہتے ہیں، یہ سب میرینس بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کو سونو بیسڈ ہوتے ہیں جو وہ وہاں سے فائر کرتا ہے، اور سونو بیس جو ہے سمندر کی سرفیس پہ پھر اس میں سے اس کا ایک پارٹ جو ہے ڈیٹیچ ہو کے سمندر کی تہہ میں جاتا ہے، اور وہ اپنے ٹرانسپونڈر کے ذریعے MQ-9 ریپر کو آپ دوست کی لوکیشن کے حوالے سے انفارمیشن دیتا ہے، اور اس پہ ونس جب وہ ایک آپ دوست کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو وہ وہاں سے میزائل فائر کر کے آپ دوست کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو مطلب اس حوالے سے ایک بڑی ایکسپینسو ٹیکنالوجی ہے، اور انڈیا آلریڈی ٹن اٹامکس جو کہ اس کا مینوفیکچر ہے، اس سے آلریڈی 2 جو ہے وہ لیز پہ لے کے یہ آلریڈی آپریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ایک ٹیکنالوجی بھی انڈیا کے پاس آ گئی، یعنی جب یہ 2 ٹیکنالوجیز آ گئی تو پاکستان کے لیے یقینی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اب ہوا یوں کہ پچھلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے، حوثیوں نے ایک اور MQ-9 ریپر جو ہے وہ مار گرایا۔ اس سے پیشتر جنوری میں بھی ایسے ہی ایک ایونٹ ہوا تھا کہ اب تک 5 ریپر جو ہے MQ-9 ریپر جو ہے وہ حوثی گرا چکے ہیں۔ تو اب اس منظرنامے میں یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ یقینی طور پہ پاکستان بھی اس ڈیولپمنٹ کو بڑا بخوبی دیکھ رہا ہے، اور انڈیا کے اندر بھی اس ڈیولپمنٹ کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی MQ-9 ریپر جو ہے ابھی وہ انڈیا کے پاس 2 ہوئی ہیں جو اس کے پاس لیز والے،
یہ والے تو ابھی اس کو ملے نہیں ہیں. تو لیکن انڈیا کے اندر یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب کہ یہ اگر اس ڈرون کی اتنی ولنریبلٹی ہے کہ اب تک 5 ڈرون گرائے جا چکے ہیں. تو انڈیا کے اندر بھی بڑی ڈبیٹ ہے، اور انڈیا کے اندر کچھ دفاعی تجزیہ نگار اس کو بڑا واچفل دیکھ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو ان حالات کے بارے میں انڈیا سے شیئر کرنا چاہیے جن حالات میں یہ ڈرون گرائے گئے. بلکہ وہاں اب تھوڑا سا اس بات میں بھی تھوڑا تنقید ہوئی کہ یہ انڈیا یہ کیوں پرچیز کرنے جا رہا ہے. اچھا، ایک دفعہ ریٹائرڈ جنرل نے کہا کہ دیکھیں جی جہازوں کو حادثات ہوتے ہیں، تو کیا اس بیس پہ کیا ایئر کرافٹ پرچیز نہ کیے جائیں. پر یہ ان کی دلیل تھی. لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہ بڑی مہا ٹیکنالوجی کا ڈرون ہے، لیکن اسی اس کو سرفس ٹو ایئر میزائل سے گرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو یقینی طور پہ پاکستان بھی اس پاسبلٹی پر غور کر رہا ہوگا. دوسرا یہ کہ ریسنٹلی امریکہ یوکرائن نے رشیا کی S-400 کی بیٹری کو تباہ کیا ہے، اور وہ تباہ کرنے میں اس کو جو سپورٹ حاصل رہی وہ امریکہ سے آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم جو ریسنٹلی اس کو ملا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تھوڑی سی پینیٹریشن بڑھی، اور اس کے نتیجے میں یوکرائن نے رشیا کا S-400 کی بیٹری کو اڑا دیا. یہ کوئی پہلا ایونٹ نہیں ہے کہ S-400 کی بیٹری کو تباہ کیا گیا، اور اس سے پیشتر بھی یوکرائن پچھلے سالوں میں S-300 اور S-400 کی بیٹری کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوا. تو یہ ڈیولپمنٹس یقینی طور پہ پاکستان کی جو ایئر فورس اور پاکستان کی آرمی ہے اس کے لیے یقینی طور پہ انٹرسٹ کی بات ہوگی، اور انہوں نے اسے یقینی طور پر بڑا قریب نظری سے دیکھا ہوگا اور اس کو انالائز کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان بھی اپنے خلاف آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کو اس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اب پاکستان کے پاس ہم آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اب اس حوالے سے ان دو آسپیکٹ پہ کرنے کے لیے کیا ہے. تو جی ریسنٹلی پاکستان نے جو آپ نے سنا ہوگا اس پچھلے دنوں فتح-2 نامی ملٹی لانچ راکٹ سسٹم جو کہ CM بیس راکٹ سسٹم ہے اس کا آپریشنل تجربہ کیا. یعنی آپریشنل تجربے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے آرٹلری سسٹم ڈویژنس کے حوالے کر دیا ہے، اور پچھلے دنوں ان آرٹلری ڈویژنس کے لوگوں نے اس کی جو ہے پریکٹیکل ڈرل کی. تو یعنی 400 کلومیٹر تک مار کرنے والا ملٹی راکٹ لانچ سسٹم پاکستان نے بنیادی طور پر ڈیزائن کیا ہی S-400 کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے. اب اس کے علاوہ پاکستان کے آرسنل میں اگر ہم سرفس ٹو گراؤنڈ کی سرفس ٹو ایئر کی بات کریں تو کافی سارے میزائل تو ہیں. انزا ہے بھی ہے جو کہ شولڈر سے اس کو کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو جیپ ماؤنٹیڈ بھی اس میں ویریئنٹ آ گئے. اس کے علاوہ چائنا کے اور کچھ مغربی ساختہ بھی ہمارے پاس میزائل ہیں، لیکن ہمارا اپنا ایک انڈیجینس میزائل جو ہے رات جو ہے وہ تقریباً ڈیولپمنٹ کے مراحل میں ہے. جی گلوبل انڈسٹریل ڈیولپمنٹ سولوشن جو ہے ہم نے اس کو اس کی کچھ انفارمیشن کچھ انٹرنیشنل ایگزیبیشنس میں شیئر کی تھی، تو وہ بھی ہمارے پاس تیار ہے. تو پاکستان کو اب انڈیا کے خلاف آنے والے 2 چیلنجز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اچھی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. گراؤنڈ سیناریو تو کافی سپورٹیو ہے کہ یہ دونوں ٹیکنالوجی جو ہے یہ ولنریبل ہیں، اور یہ ان کو بھی غیر مصر کیا جا سکتا ہے. یہ تھا جی آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہے آباد.